بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1834 ہے اور آج سورہ مومن کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 76، 77 اور 78، 76، 77 اور 78۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، ادخلو تم داخل ہو جاؤ، ابواب جہنم دوزخ کے دروازوں میں، خالدین فیہا اس میں ہمیشہ رہنے والے، فبئس پس برا ہے، مثوى المتکبرین تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ، فاصبر لہذا آپ صبر کیجئے، ان وعد اللہ بے شک اللہ کا وعدہ حق حق ہے، فاما پھر اگر نرینک ہم آپ کو دکھلا دیں، بعض الذی بعض وہ جس کا نعدہم ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، او یا نتوفینک ہم آپ کو فوت کر دیں، فإلینا تو ہماری ہی طرف یرجعون وہ لوٹائے جائیں گے۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق ارسلنا ہم نے بھیجے رسولاً کے رسول من قبل کا آپ سے پہلے، منہم ان میں سے کچھ من وہ ہیں جن کا قصصنا ہم نے حال بیان کر دیا علیہ کا آپ پر، ومنہم اور کچھ ان میں سے من وہ ہیں جو لم نقصص کے ہم نے حال بیان نہیں کیا علیہ کا آپ پر، وما اور نہیں کانا ہے لرسول کسی رسول کے لیے ان یاتیا کہ وہ لے آئے بھی آیتن کوئی نشانی الا مگر باذن اللہ اللہ کے حکم سے، فَإِذَا پھر جب آ گیا امر اللہ اللہ کا حکم، قضیہ فیصلہ کر دیا گیا بالحق حق کے ساتھ، وخسرا اور خسارہ اٹھایا ہنالک وہاں المبتلون اہل باطل نے۔ ترجمہ یوں ہے، جاؤ جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ رہنے کے لیے داخل ہو جاؤ، کیونکہ تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہے، لہذا اے پیغمبر تم صبر سے کام لو، یقین رکھو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اب ہم ان کافروں کو جس عذاب سے ڈرا رہے ہیں، چاہے اس کا کچھ حصہ ہم تمہیں بھی تمہاری زندگی میں دکھا دیں یا تمہیں دنیا سے اٹھا لیں، بہر صورت ان کو ہمارے پاس ہی واپس لایا جائے گا، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تم سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر بھیجے ہیں، ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کے واقعات ہم نے تمہیں بتا دیے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جن کے واقعات ہم نے تمہیں نہیں بتائے۔ وما کان لرسول اور کسی بھی رسول کے لیے زیبا نہیں ان یاتیا کہ وہ لے آئے بھی آیتن کوئی آیت الا باذن اللہ مگر اللہ کی اجازت سے، فاذا جاء پھر جب آ جائے امر اللہ اللہ کا فیصلہ، قضیہ
اللہ کا حکم قضی بالحق، حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، وہ خسیرہ ہنالک المبتلون، اور خسارہ اٹھائیں گے وہاں پر باطل والے۔ ان 3 آیتوں میں 12 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، جاؤ جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ رہنے کے لیے داخل ہو جاؤ۔ دوسری بات، تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہے۔ تیسری بات، لہذا اے پیغمبر آپ صبر سے کام لیجیے۔ چوتھی بات، یقین رکھو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ پانچویں بات، اب ہم ان کافروں کو جس عذاب سے ڈرا رہے ہیں، چاہے اس کا کچھ حصہ ہم تمہیں بھی تمہاری زندگی میں دکھلا دیں یا تمہیں دنیا سے اٹھا لیں۔ چھٹی بات، بہرحال ان کو ہمارے ہی پاس واپس لایا جائے گا۔ ساتویں بات، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تم سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر بھیجے ہیں۔ آٹھویں بات، ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کے واقعات ہم تمہیں بتا چکے ہیں۔ نویں بات، کچھ پیغمبر وہ بھی ہیں جن کے واقعات سے ہم نے تمہیں آگاہ نہیں کیا۔ 10ویں بات، کسی پیغمبر کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی معجزہ لے کر آئے۔ 11ویں بات، جب اللہ کا حکم آئے گا تو سچائی کا فیصلہ ہو جائے گا۔ 12ویں بات، جو لوگ باطل کی پیروی کر رہے ہیں وہ اس وقت سخت نقصان اٹھائیں گے۔ بزرگان محترم، اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ کفار و مشرکین کو ملنے والی سزا بتلا رہے ہیں کہ جب قیامت کا دن قائم ہوگا اور سب کے درمیان فیصلے ہو چکے ہوں گے، تب ان مشرکین کو کہا جائے گا کہ چلو اب جہنم کے دروازوں میں سے ہوتے ہوئے چلو، پھر تمہیں وہاں وہ عذاب ملے گا جو تمہارے لیے تیار کیا گیا ہے، اور اس میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 44 میں جہنم کے دروازوں کے بارے میں کہا گیا، لہا 7 ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم، کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں اور ہر دروازے میں داخلے کے لیے ان دوزخیوں کا ایک گروہ بانٹ دیا گیا ہے۔ لہذا اپنے کیے کی سزا میں اسی جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہو، جو کہ بہت ہی بری جگہ ہے رہنے کے لیے، جہاں پر ذلت، رسوائی، عذاب، درد اور تکلیف ہی تکلیف ہے۔ اس جگہ کسی قسم کی کوئی راحت کا سامان تک نہیں ہے۔ یہ جگہ تمہیں تمہارے اس تکبر کے نتیجے میں ملی ہے جو تم نے اس دنیا میں اللہ اور اس کی آیتوں کے ساتھ کیا تھا۔ جب تمہارے سامنے ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی تھیں، بیان کی جاتی تھیں، تو تم بے پرواہ ہو کر اسے نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتے تھے۔ بھلائی کی کوئی بات تمہیں پسند نہیں آتی تھی اور اپنے آپ کو تم بڑا سمجھا کرتے تھے۔ لو، آج یہ عذاب تمہارے اسی تکبر کا نتیجہ ہے۔ ان کفار و مشرکین کے انجام کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً آپ کو ان مشرکین کے ایمان نہ لانے اور ان کے اس تکبر سے بڑی تکلیف ہوئی کہ میں انہیں اتنا سمجھا رہا ہوں، مگر یہ لوگ ہیں کہ مانتے ہی نہیں، بلکہ اوپر سے مجھے تکلیفیں بھی دیتے ہیں۔ کبھی بدماش بچوں کو میرے پیچھے پتھر دے کر لگا دیا جاتا ہے، تو کبھی مجھے اور میرے خاندان والوں اور ایمان والوں کو گھاٹی میں محصور ہو جانے پر مجبور کر دیا جاتا ہے، جہاں ہمیں کھانا پینا تک میسر نہیں، کبھی میرے قتل کی سازشیں کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کی ان تکلیفوں پر صبر کیجیے، اس لیے کہ انہیں ان کے کیے کی سزا ضرور ملے گی، تھوڑے وقت کے بعد ہی صحیح، مگر مل کر رہے گی۔ یہ آپ کے رب کا وعدہ ہے، اور آپ کے رب کا وعدہ آپ کا رب جو وعدہ کرتا ہے وہ پورا کر کے رہتا ہے، اور جس عذاب کا آپ کے رب نے وعدہ کیا وہ تو ان کو مل کر رہے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اس عذاب کا کچھ حصہ اللہ انہیں اس دنیا میں چکھا دے، جیسا کہ دوسری قوموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا، یعنی قوم عاد کے ساتھ، قوم سمود کے ساتھ، قوم لوط کے ساتھ، قوم نوح کے ساتھ، وغیرہ وغیرہ۔ اور اگر انہیں یہاں عذاب نہ بھی ملا تو آخرت میں تو ہر حال میں یہ عذاب انہیں ملنے والا ہے، اس میں کسی بھی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ ان کو بالآخر یہ دنیا چھوڑ کر ہمارے ہی پاس تو آنا ہے۔ تو جب وہ ہمارے پاس آ جائیں گے انہیں ان کے کیے کی سزا ہم ضرور دیں گے، اور اگر کسی کو اس دنیا میں اس کے برے کاموں کی سزا نہ ملے تو اس سے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ ان کے اعمال اچھے تھے اسی لیے انہیں کوئی سزا نہیں دی گئی۔ اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ یہ ضروری نہیں کہ اسی دنیا میں ان کے کیے کی سزا انہیں دی جائے، بلکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا۔
یہ ہمارے ارادے پر موقوف ہے، ہماری حکمت پر موقوف ہے۔ ہم جب چاہتے ہیں سزا دیتے ہیں، چاہے تو دنیائی میں سزا دیتے ہیں، چاہے تو آخرت میں سزا دیتے ہیں۔ اور زیادہ تسلی دینے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اے نبی، دنیا میں بہت سارے انبیاء آئے، ان میں سے بعض کے نام اور واقعات تو ہم نے آپ کو بتا دیے، جیسے کہ حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت الیاس، حضرت یونس، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ وغیرہ وغیرہ۔ علماء نے بیان کیا ہے کہ کل 25 انبیاء اور رسولوں کے قصے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیے، اس کے علاوہ بہت سارے انبیاء کے قصے اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کیے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ نے کتنے انبیاء کو بھیجا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا 1,24,000 انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور ان میں سے 325 رسول تھے۔ یہ مشکات کی حدیث ہے۔ ان تمام انبیاء اور رسول کو اللہ تعالیٰ ہی نے ان کی قوموں کے پاس بھیجا تاکہ وہ انہیں توحید کی دعوت دیں۔ اتنے سارے انبیاء میں سے کسی کو بھی یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی معجزہ پیش کر سکیں، ہر ایک اللہ تعالیٰ ہی کا محتاج رہا کہ اس کے حکم کے بغیر وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ تو پیغمبر ان مشرکین کی مرضی کے موافق کوئی معجزہ ہمارے حکم کے بغیر آپ پیش نہیں کر سکتے، جب ہم حکم کریں گے تو معجزے آپ پیش کریں گے۔ اصل واقعہ یہ تھا کہ کفار و مشرکین بے وجہ طرح طرح کے معجزات کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کرتے تھے، حالانکہ ان کا مقصد صرف دل لگی تھا کہ اگر بالفرض و معجزات جو ان کے مطالبے کے عین موافق آ بھی جائیں تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔